السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فضیل جتوئی یوٹیوب چینل اور میں آپ کو اپنے نئے ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں صدیق جان کی گرفتاری پر۔ صدیق جان وہ ایک نوجوان ہے جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک لوور مڈل کلاس کے طبقے سے نکل کر اپنی صحافتی خدمات کرتا رہا اور حقائق پر مبنی صحافت کرتا رہا، اور صحافت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی محنت سے اپنی لگن سے آج ایک مقام بنایا ہے کہ وہ آج کچھ بولتا ہے تو اس بات میں وزن ہوتا ہے۔ اس اس پوری جرنی میں اس کی محنت بہت بڑی میٹر کرتی ہے اور بہت میٹر کرتی ہے، جس طرح سے اس نوجوان نے اپنے آپ کو صحافت میں اور صحافت کیریئر میں منوایا ہے۔ اور اس کی آج جو گرفتاری ہوئی ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ موجودہ حکومت کی نااہلیوں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ ہے، اور جرنلسٹ کا مقصد ہوتا ہے عوام کو باخبر رکھنا، عوام کی عدالت میں رکھنا۔ جرنلسٹ کا خبر ہوتا ہے کہ کوئی بھی خبر ہو یا کوئی بھی بات ہو، وہ عوام کی عدالت میں رکھنا اور اس کرپشن کو یا کسی بھی دوسری چیز کو بے نقاب کرنا، یہی صحافت ہے، اور اعلیٰ ایوانوں تک غریب عوام کی بات کو پہنچانا۔ زمان پارک میں کوریج کی اس کی جرم میں اس جرم میں صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور صدیق جان کو گرفتار کیا کس نے ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا پنجاب پولیس نے صدیق جان کو گرفتار کیا ہے یا پھر کسی دوسرے اداروں نے صدیق جان کو گرفتار کیا ہے؟ اس پر کسی کا بھی واضح طور پر ابھی بیان سامنے نہیں آیا، اور صدیق جان کی ابھی تک گرفتاری ہے، اور ٹویٹر پر اور مختلف سوشل میڈیا ٹولز پر جو ہے صدیق جان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہی مطالبات کر رہے ہیں کہ فوری طور پر صدیق جان کو رہا کیا جائے۔ صدیق جان کا کیا قصور ہے؟ کیا صدیق جان نے ملک مخالف کوئی بات کی؟ کیا صدیق جان نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دیا جس سے انتشار پھیلا؟ کیا صدیق جان کا یہ قصور ہے کہ اس نے جو موجودہ حکومت کی نااہلیاں ہیں اس کو بے نقاب کیا ہے؟ اس جرم کے تحت آپ اپنی پاور کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہو، اور صحافیوں کے جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس پر بھی آپ حملہ کرنے کی اب کاوشیں کر رہے ہو۔ تو یہ مت بھولیں کہ ہر کسی کا ایک وقت آتا ہے، اور ہر کسی کا وقت آتا ہے، اور وقت جو ہوتا ہے یہ نکل جاتا ہے، باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو جناح گراؤنڈ میں جلسہ ہوا ہے، وہ جلسہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ کراچی بیسڈ سینئر جرنلسٹ جو ہے، اور جب میں نے اصلی رسوخ استعمال کیے، جو ہمارے صحافی دوست اس اسپاٹ پر موجود تھے، کوریج کر رہے تھے، ان سے جب میں نے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ایم کیو پاکستان کا جلسہ ہے، اور زیر بحث بھی ہوئی ہے یہ بات سوشل میڈیا پر، کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو پاکستان کا جو جلسہ ہے وہ فلاپ ہوا ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو پاکستان نے تو عوام کا سمندر اکٹھا کر دیا، جب پہ کہ صحیح طور پر جو آگاہی ملی ہمیں، وہ جو اس ٹائم اسپاٹ پہ مختلف چینلز کے صحافی تھے جو ہمارے بہترین دوستوں میں سے، ان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناح گراؤنڈ کی بیچ والے حصے میں، مطلب سینٹر میں اسٹیج تھا، اور اسٹیج سے کئی دور جا کر پھر کرسیاں، پھر وی آئی پی کی سٹنگ تھی، اس کے بعد پھر کرسیاں بھی تھیں، اور کرسیاں بہت گیپ سے لگائی گئی ہیں۔ اور جب ہم نے پوچھا کہ کتنی تعداد ہوگی کرسیوں کی، تو کسی نے 3,000 بتائی، کسی نے 3,500 بتائی، اور اگر ایکسٹریم لیول پہ دیکھا جائے تو 5,000 سے زائد کرسیاں نہیں تھیں۔ اب اگر ہم یہ بات کریں تو بات کریں گے کہ آپ یہ کر رہے ہو، بھائی میں اگر میرا کام ہے، جو میں نے خبر مجھے ملی، میں نے اس خبر کی تصدیق کی اور عوام کے آگے مجھے رکھنی ہے۔ میرا بس چلے تو میں تو بولوں بھائی 5,000 کرسیوں پہ 1.5 لاکھ عوام تھی، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو فلاپ اس لیے ان صحافیوں نے قرار دیا اس جلسے کو کیونکہ الطاف حسین کے دور میں جو جلسے ہوتے تھے، جو عوام کا سمندر ہمیں نظر آتا تھا، اس طرح کے لوگ اس جلسے میں نظر نہیں آئے۔ یہ جلسہ اس طرح کا ہی ہوا جتنا پی ایس پی کے کال پر کوئی جتنے لوگ جمع ہوتے تھے اتنے ہی لوگ تھے، جبکہ توقع زیادہ تھی کیونکہ الائنس بن چکا ہے، پی ایس پی بھی کے کارکنان بھی ہیں، ان کے پاکستان کے بھی کارکنان ہیں، اب بہادر آباد اور سارے اکٹھا ہو چکے ہیں، تو کارکنان جو ڈیوائیڈڈ تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، تو پبلک تو ہونی چاہیے تھی، لیکن اس طرح کی ہمیں پبلک نہیں تھی، اور کیمپیننگ بھی چلی۔ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ
سوشل میڈیا پر ہم نے اعلان کیا اور عوام آ گئی، تو سوشل میڈیا پر تو فاروق بھائی آپ نے اعلان کیا تھا بالکل، لیکن آپ نے 70 سے زائد کیمپس لگائے تھے کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں، پمفلٹس بانٹے، کیمپیننگ ہوئی، اس کے بعد یہ عوام آئی ہے آپ کے پاس. اور آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہاں جو عوام آئی ہے اس عوام کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس عوام کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی حق لے کے دیں گے. کس سے حق لے کے دیں گے؟ حق لینا کس سے ہے؟ وفاقی حکومت میں آپ خود موجود ہیں، یعنی حکومت میں ہیں آپ، وفاقی حکومت کا حصہ ہیں آپ. سندھ حکومت سے آپ کے اچھے مراسم ہیں، ابھی آپ کو گورنر بھی ملا ہوا ہے، آپ کو ایڈمنسٹریٹر بھی ملا ہوا ہے، آپ کے جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ بڑے بڑے کام بھی ہو رہے ہیں. حق لے کے کس سے دیں گے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی. اور کس کاز پر تھا جلسہ؟ جبکہ دو ویڈیوز جو ہیں وہ بڑی وائرل ہیں. ایک مصطفیٰ کمال کی وہ ویڈیو جس پر انہوں نے عدالت کے باہر کھڑے ہیں، ان سے صحافی نے سوال کیا کہ 18 مارچ یوم تاسیس، تو انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو 23 اگست ہے یوم تاسیس. 18 مارچ جو ہے وہ تو الطاف حسین والی ایم کیو ایم کا ہے. یہ جس کی سربراہ خالد مقبول ہے، یہ تو 23 اگست ہے. تو ایک یہ ویڈیو. دوسری ویڈیو یہ کہ جو مصطفیٰ کمال کے خالد مقبول پر الزام تھا اور ان کو را کا ایجنٹ قرار دیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جب امریکہ جا رہے تھے انہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑا اور انڈیا کے پاسپورٹ پہ یہ امریکہ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. یہ دو ویڈیوز بڑی سوشل میڈیا پر زیر بحث بھی ہیں اور سوشل میڈیا کی زینت بھی بنی ہوئی ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے. تو جلسہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے، جلسے میں خواتین بھی تھیں اور 70 سے زائد گاڑیاں. یہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں، جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 70 سے زائد گاڑیاں سندھ کے مختلف شہروں سے آئی ہیں. ایک گاڑی کا کرایہ کم از کم 60-70 لوگ جس گاڑی میں ہوں گے ہینو ٹائپ، اس کا کرایہ ہوگا کراچی کے لیے 50 سے 70 ہزار روپے کے درمیان. اب 70 گاڑیاں وہ، اور جو کراچی کے مختلف علاقوں سے گاڑیاں نکلی اس کا کیا کہیں گے آپ؟ یہ کروڑوں روپے کا جو آپ نے جلسہ کیا ہے، یہ کس کاز پہ کیا؟ ابھی تو سب سے بڑا جو بحران ہے وہ مہنگائی کا ہے، معیشت کا بحران ہے ابھی، اور مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے لوگوں کی، اس پر تو آپ نے کوئی بات نہیں کی. ایک ویڈیو اور وائرل چل رہی ہے، خالد مقبول تقریر کر رہے ہیں اور کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں، جس پر جو ایم کے پاکستان کے لوگ ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں دوسرے عام شہریوں کو، اور ایک عجیب ہی سیاست میں جو ذاتیات پر حملے ہوتے ہیں، تو یہ تو عجیب ہی سینیریو میں نظر آ رہا ہے. لیکن بھائی وہ چیز آپ مانیں نا، حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھیں. جمہوریت میں یہ تو نہیں ہوتا، اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے جمہوریت میں، ضروری تھوڑی ہے ہر کوئی آپ کے حق میں بولے گا. تو خالد مقبول تقریر کر رہے ہیں، کرسیاں خالی ہیں، اور فلاپ جلسہ اور اس طرح کی سوشل میڈیا پر لوگ اپنے اپنے طور پر رائے دے رہے ہیں. وہاں پر جو مختلف تقاریر ہوئیں وہ تو عمران خان پر تنقید کی انہوں نے جلسے میں. صرف انہوں نے یہ بات کی کہ کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی. انہوں نے یہ بات کی رابطہ کمیٹی کے ممبران نے کہ ڈرینیج کا سسٹم تباہ ہو چکا ہے. انہوں نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے وہ یہ حکومت چھوڑ رہے ہیں، ہم عوام کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، عوام کے مسائل حل کریں گے. انہوں نے یہ بات کی کہ سڑکیں نہیں ہیں کراچی والوں کے پاس. انہوں نے یہ بات کی کراچی کے پاس اب گیس نہیں ہے، کراچی کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، کراچی کے لوگ جو ہے بنیادی سہولتوں سے محروم ہو چکے ہیں. کوئی کراچی کے لیے بات کی. کراچی کی عوام تو چلیں جتنی بھی آئی، 5,000 سے 10,000 ہو گئی، مطلب 5,000 کرسیاں تھیں، کھڑے بھی ہوں گے 2-3 ہزار، مطلب 8,000. چلے میں 10,000 بول دیتا ہوں. 10,000 لوگ جو آپ نے کراچی سے بلوائے، جس میں آپ نے دعوے بھی کیے کہ سندھ کے مختلف شہروں سے بھی آئی ہے وہاں، تو ان کے لیے آپ نے کیا بات کی وہاں پر؟ آپ کا کاز کے جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہوا آپ کا؟ اس سے اچھا تو آپ اپنے پارٹی کے اسیروں کو وہ پیسے دے دیتے جو کروڑوں روپے، ان کا مہینہ اچھا گزرتا، آگے رمضان کا مہینہ ہے. شہداء کو پیسے دے دیتے، شہداء کے لواحقین کو پیسے دے دیتے، اسیروں کو پیسے دے، اسیر کے لواحقین کو پیسے دے دیتے، دیگر جو ہے وہ جو مڈل کلاس اور غریب طبقہ ہے ان کو پیسے دیتے تاکہ ان کی تھوڑی ہیلپ ہوتی. آپ نے عوام کے مسائل پر کوئی بات کی نہ، آپ نے ضروری سمجھا کراچی کے پر بات کرنا، کراچی والوں پر کوئی بات کرنا آپ نے ضروری نہیں سمجھا. آپ یہ بات کرتے کہ بھائی کبھی زندگی میں کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. گرمیوں میں اب تو انہوں نے روایت بنا دی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کرنا. گیس بچا کر کس کو سپلائی ہو رہی ہے؟ 10 بجے کے بعد گیس نہیں ہوتی کراچی شہر میں. کراچی کو گاؤں کی صورت اختیار کر کے، گاؤں میں گیس کا پریشر بہت زبردست. کراچی جو شہر جو میگا سٹی ہے اس کو بنیادی سہولتوں سے ہی محروم کر دیا ہے. اس کے پاس نہ پانی ہے صاف، اس کے پاس نہ ڈرینیج سسٹم ہے، نہ اس کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ کوئی
بڑی سہولتیں ہیں، نہ کراچی والوں کے پاس میرٹ پر جابس ہیں. اس پر تو آپ نے کوئی بات نہیں کی. ہاں آپ نے عمران خان پر تنقید ضرور کی. مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا ہے آئندہ وزیر اعظم کے ساتھ ہم لوگ ان سے وزارتیں نہیں لیں گے، ان سے ترامیم بنوائیں گے. یعنی ابھی بھی اگر مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں تو یہ وزارتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ وزیر اعظم. ایک اور سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے کہ ڈاکٹر صغیر کا استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے. ڈاکٹر صغیر جو کہ پی ایس پی سے ایم کیو پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اور اس کے بعد پی ایس پی بھی ضم ہو گئی ایم کیو میں. انہوں نے، اور ان پر یہ مبینہ طور پر الزام آ رہا ہے کہ یہ گروپنگ کر رہے ہیں. اور جلسے میں آپ دیکھیں نا، وسیم آفتاب نہیں تھے، عامر خان نہیں تھے، وسیم اختر نہیں تھے، جو مین کابینہ تھی وہ تھی نہیں جلسے میں. یعنی اختلافات ابھی بھی بہت ہیں، اختلافات چل رہے ہیں اور بہت نظر آ رہے ہیں ہمیں اختلافات. اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنے لوگ یہ ایم کے پاکستان والے بولیں کہ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک ہے، بھائی کل کو پی ایس پی کے اپنے کارکنان شدید نالا ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کل کو تو آپ ان کو را کا ایجنٹ بولتے تھے، آپ ان کو بھتہ خور بولتے تھے، آپ ان کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے، آج آپ انہی کے انڈر میں کام کر رہے ہو. ان کارکنان کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ڈاکٹر صغیر کا استعفیٰ مانگا ہے، ان پر یہ الزام آ رہا ہے کہ بھائی یہ عامر خان وسیم اختر کے ساتھ مل کر پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اور ان کا استعفیٰ طلب کر لیا ہے. اس طرح کی خبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو 18 مارچ کو انہوں نے جلسہ کیا ہے. تو الطاف حسین کی جو ایم کیو ایم ہے، انہوں نے کراچی کے مختلف علاقوں میں، سندھ کے مختلف شہروں میں الطاف حسین کے حق میں نعرے بھی لگائے اور یوم تاسیس بھی منایا، جس پر خدا داد کالونی کی طرف، شارع قائدین کی طرف، شارع فیصل پر ان کے پہلی دفعہ کراچی کی سڑکوں پر نوجوان نظر آئے ہمیں. اور وہ کتنے عمر کے نوجوان، 23 24 25 سال کے نوجوان ہمیں نظر آئے جو کراچی الطاف حسین کے حق میں جنہوں نے نعرے بھی لگائے اور الطاف حسین کے لیے اور یہ مطالبات بھی کیے کہ بھائی بانی ایم کیو ایم کی تحریک ہے اس کو واپس کرو. 1984 والی ایم کیو ایم ہماری ہے، ہم نے بنائی، بانی ایم کیو الطاف حسین نے بنائی. اس پر مختلف کارکنان پر ایف آئی آر بھی ہوئی، ان کو غدار وطن ڈکلیئر کر کے. ان کو جس پر جج نے یہ بولا کہ بھائی اس نے الطاف حسین کے حق میں اگر نعرہ مارا ہے تو یہ غدار وطن کہاں سے ہو گیا، یا اس نے جو ہے الطاف حسین کے حق میں بولا یا یوم تاسیس منایا تو اس میں غدار وطن تو نہیں ہوا. تو کچھ کی ضمانتیں بھی ہو گئی. مختلف شہروں میں، ڈنڈوالہ یار میں، سکھر میں، میرپور خاص میں یہ احتجاج ہوئے ہیں. اور پہلی دفعہ کراچی کی سڑکوں پر اتنا کھلے عام نعرے بازی بھی ہوئی ہے. یوم تاسیس کی سرگرمیاں بھی ہمیں نظر آئی ہیں ایم کیو ایم الطاف حسین کی جانب سے. اور اس طرف جو ہے وہ ڈاکٹر صغیر سے استعفیٰ بھی مانگ لیا گیا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب آپ جلسہ آپ نے کیا، اگر آپ عوامی کاز پر جلسہ کرتے تو شاید لوگ آپ کو سپورٹ بھی کرتے، کراچی کے عام شہری بھی شاید آپ کے جلسوں میں شرکت کرتے. اگر جلسے کا مقصد مہنگائی ہوتا، اگر جلسے کا مقصد ہوتا کہ بھائی یہ موجودہ جو حکومت ہے جو کچھ نہیں کر رہی، بھائی جب کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ کرسی ہے، تمہارا جنازہ تھوڑی ہے. شعر ہے نا شاعر کا. اگر آپ کا عوامی کاز پر جلسہ ہوتا، اگر آپ کا مردم شماری پر جلسہ ہوتا، اگر آپ کا کراچی کے مسائل پر جلسہ ہوتا، اگر آپ کا کراچی جو ریونیو جنریٹ کر رہا ہے وہ کراچی پہ ہی لگایا جائے، کراچی والوں کو اس کی سہولتوں سے جو محروم کیا ہوا ہے ان کی سہولتیں بحال کی جائے، اگر اس پر آپ کا جلسہ ہوتا تو آپ کے ساتھ عوام بھی آپ کو وہاں ویلکم کرتی اور جلسہ اس سے بھی بڑا ہوتا. لیکن آپ نے عمران خان پہ تنقید کی. آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ عمران خان پہ تنقید ہو. آپ نے یہ نہیں دیکھا بھائی کراچی کی عوام آئی ہوئی ہے ہمیں سننے. کراچی کی عوام شاید دل میں آس لے کے آئی ہے بھائی یہ جو لیڈران ہیں ہمارے حق میں تو بولیں گے، یہ دیکھیں گے کہ روز روز مرہ کی زندگی میں روز کراچی والا جیتا ہے اور روز مرتا ہے. اس پر کسی نے بات نہیں کی، نہ کسی نے ضروری سمجھا. اپنی وزارتیں اپنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے وہ واضح طور پر. اب بات کرتے ہیں سب سے اس کے بعد کہ جس طرح سے معاملات آپ نے دیکھے اور تعصب نظر آ رہا ہے واضح طور پر اگر دیکھا جائے تو. کیونکہ زمان پارک میں جس طرح سے عمران خان کے گھر سے جو چیزیں نکلیں، جو ٹارگٹ کلر برآمد ہوئے، ہیوی اسلحہ برآمد ہوا اعلیٰ قسم کا، ان کے خلاف تو ہمیں کوئی آپریشن ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی میں اگر کچھ ہوتا ہے تو ایک ایسے چماڑ مار کے یہ لے جاتا ہے، اگر وہ بندہ نہیں ملتا اس کے باپ کو یا اس کے بھائی کو لے جاتا ہے.
یہاں تو ایس ایس پی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس پر وہ باہر آ کے بول رہے ہیں مجھ سے بدتمیزی کی گئی، مجھے گالی گلوچ کی گئی، مجھ پہ تشدد کیا گیا. مطلب پولیس ہمیں مجبور نظر آ رہی ہے. اور وہاں آپ اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ کال ریکارڈنگ ٹریپ ہوئی ہے، دوسری چیزیں ٹریپ ہوئی ہیں، ہر چیز علم میں ہے مختلف ریاستی اداروں کے کہ جو کون سی حکمت عملی جوڑی جا رہی تھی ملک کے مخالف. ان کے لیڈران نے جو ہے وہ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کا نام لے لے کے ان کو تذلیل کا گالیاں دی گئی ہیں. ان کے خلاف تو ہمیں نہ آپریشن نظر آ رہا ہے، نہ ان کے خلاف ہمیں کوئی قانونی طور پر کارروائی نظر آئی ہے. تو کیا ہے ان کا قصور؟ یہ گڈ لسٹ میں مطلب ان کا، اگر لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی پنجاب کا ڈومسائل ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو پاکستان میں. مطلب ان کا قصور یہ ہے، ان کے پاس یہ جواز ہے کہ بھائی ہمارے کو پنجاب کا ڈومسائل ہے. اگر یہی چیز سندھ میں ہوتی یا بلوچستان میں ہوتی یا کے پی کے میں ہوتی، اس پر تو تمام دفعیں بھی لاگو ہو جاتی ہیں، تمام قانونی ادارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، فوراً کارروائی بھی ہوتی ہے اور کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے. یہاں کیوں مجبور ہمیں نظر آ رہا ہے؟ یہاں بھی تو وہی بات ہے. آپ نے ریلیف دیا ہے کراچی والوں کو، سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ٹارگٹ کلنگ کو کنٹرول میں لیا، آپ نے بھتہ خوری کو کنٹرول میں لیا، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپریشن کیا ہے آپ نے، لیکن وہ آپریشن کہیں اور بھی تو ہو جہاں سچویشن تو ابھی یہاں بھی سیم نظر آ رہی ہے. وہ آپریشن یہی ہو رہا ہے صرف. ملک پاکستان ایک قانون ایک ہونا چاہیے ہر کسی کے لیے، دوہرا قانون تو نہ ہونا، صوبے وائز قانون مختلف تو نہیں ہو رہے. یہ سارے معاملات ہیں. یہ میں نہیں، لوگ زیر بحث ہے، ٹویٹر بھرا پڑا ہے اور بحث و مباحثہ چل رہا ہے جلسے کے حوالے سے. صدیق جان کو جو اچانک گرفتار کیا ہے، اس کی جتنی الفاظ مذمت کی جائے اتنی کم ہے. بہت قابل نوجوان ہے، ہمارے موسٹ سینئر ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہے. اور فوری طور پر ہم مطالبات کرتے ہیں. میں کراچی یونین آف جرنلسٹ ورکرز کا ایگزیکٹو کونسل ممبر ہوں. ہمارے وہ صحافی بھائی ہیں. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اپنے اس بلاگ کے ذریعے سے ان کو فوری طور پر، اگر انہوں نے کوئی آپ کے خلاف خلاف ورزی کی ہے یا کوئی جرم کیا ہے تو آپ عدالتوں میں پیش کریں ان کو. اس طرح سے غائب کرنا کوئی جواز نہیں بن رہا ایک صحافی کو. صحافیوں کے حقوق ہے، صحافی کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. ہم جمہوریت میں رہتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. قابل مذمت عمل ہے اس طرح کی گرفتاری. تو آج کا ولاگ اتنا ہی، یہی اپڈیٹس تھی، سوچا آپ لوگوں سے بات کی جائے. اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، ایک اور بات میں کہوں گا، رمضان المبارک کی آمد ہے. اپنے ارد گرد دیکھیے گا مستحق لوگوں کو، بھیک کے بجائے وہ پیسے جمع کریں اور کسی سفید پوش طبقے کو دیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، تاکہ اس کی بھی کچھ مدد ہو جائے. اور انڈائریکٹلی طور پر مدد کریں. ڈائریکٹلی طور پر تو وہ سفید پوش لوگ بھی آپ سے نہیں لیں گے. انڈائریکٹلی طور پر مدد کریں تاکہ ان کی جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے ان کا وہ صحیح طور پر گزر سکے. اور ہم سب پر فرض ہے، اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ اپنے لوگوں کی اور مخلوق خدا کی مخلوق کی ان کی خدمت کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پھر کسی دوسرے بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کے بعد چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے. میں آپ سب کی محبتوں کا بہت مقبول ہوں. اللہ حافظ.